مختصر نماز پڑھنی چاہیے، طویل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی کو ہم نے باہر کھڑا کیا ہوا ہے اور اس سے ہم نے کہا ہے کہ بس میں ابھی آیا نماز پڑھ کے، تو پھر نماز ابھی آیا والی ہونی چاہیے، مگر یہ کہ وہ کہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی فرض کریں کہ اس کو جلدی ہے تو اذان کو چھوڑیں، اقامت کو چھوڑیں۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا، ایک جگہ ہم کہیں تھے باہر سفر میں، بلکہ 7 میں تھے، قیامت کی گرمی ہو رہی تھی، حتیٰ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، ایسے ایسے کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ تھا کہ نماز پڑھ کے جلدی سے بھی کھانا کھا کے واپس جانا ہے۔ تو میں نے جلدی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھ کے بس جلدی سے میں نے دیکھا کہ نہیں، ایک دو لوگ آ گئے، میں نے جلدی سے عصر کی پڑھی اور آ گیا، لیکن ایک دو حضرات تھے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ برے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ اذان آرام سے جو ہے، جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ خضوع و خشوع۔ اب یہاں پر نہیں پتا کہ اس وقت خضوع خشوع یہ ہے کہ جلدی سے نماز پڑھو، اللہ کے بندے پیچھے انتظار یہاں تک ہے، اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو مختصر نماز پڑھو، اور اگر قرض دار آیا ہے اور اصرار کر رہا ہے تو نماز توڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ عام حالات، گزارش ہے کہ مومنین اگر اس طرف آ جائیں، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو پرابلم ہوتا ہے، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ نماز مختصر پڑھنی چاہیے، جب خصوصاً کسی کا کام رکا ہوا ہو یا کوئی انتظار کر رہا ہو، کوئی مہمان بیٹھا ہوا ہو۔ بعض دفعہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ مہمان بیٹھا ہوا ہے، ساری فیملی اتنی نیک ہے، پونے گھنٹے کے لیے کمروں میں چلی گئی۔ نا بابا، یہ نیکی صحیح نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ہے ایسے نیک نہیں ہیں، ہم تو جلدی سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، کیونکہ اس مہمان کو اٹینڈ کرنا خود ثواب ہے۔ یہی جو کام چل رہے ہیں ماہ رمضان میں تمام مسلم ورلڈ میں، کہ 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 12:30 بجے سے چپل پہن کے آفسوں میں گھومنا شروع کرتے ہیں نماز کے بہانے سے، اور سارے لوگوں کا کام روک دیتے ہیں۔ بالکل حرام کام ہے۔ کسی شیعہ سنی میں پاکستان میں 2 بجے نماز قضا نہیں ہوتی، ان پر واجب ہے پہلے لوگوں کا کام کریں، پہلے لوگوں کے پرابلم کو سالو کریں، بعد میں بے شک 2 گھنٹے کی نماز کسی پارک میں پڑھیں۔ ان میں سے کوئی آدمی گھر میں 12 بجے سے جوتے اتار کے نہیں گھومتا، آفس میں جتنے چیٹر لوگ ہیں جوتے اتار کے 12 بجے 12:30 بجے سے گھومتے ہیں، کیونکہ کام چوری کرنی ہے اللہ سے۔ ماہ رمضان میں بھی اگر کوئی انتظار کر رہا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے مہمان ہو، تو بہتر کیا ہے کہ نماز بعد میں پڑھیں، خصوصاً کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، ابال وقت گزر جائے گا۔ ابال وقت کیسا ہے؟ 1 منٹ ہوتا ہے ابال وقت، 2 منٹ ہوتا ہے نا، کم سے کم جو ہے وہ کم سے کم جو ہے سمجھے 25 سے 30 منٹ، گرمیوں میں 40 منٹ تک بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے مہمانوں کے ساتھ ذرا سا کھا لیا، بیوی بچوں کے ساتھ ذرا سا کھا لیا، تھوڑا سا لے لیا، پھر سب کے سب اپنے سٹارٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بڑے کا احترام ہو رہا ہے کہ آپ آئیں تو شروع ہو، تو پہلے ہم ان کے ساتھ کھا لیں، 5 منٹ کھا لیں، کھانے کے بعد جو ہے کہ اب میں ہو کے آتا ہوں، پھر اپنی آپ نماز پڑھ لی، پھر آ جائیں۔ لیکن یہ حقوق العباد کو یاد رکھیں۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے، گھر میں مہمان کو بلایا ہوا روزہ کھولنے کے لیے، اتنے نیک لوگ ہیں، سب اندر گئے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ کھاؤ، اور کوئی مہمان کے اوپر یہ بھی بار بار نہیں پوچھنا چاہیے پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں، تم کو کیا حق ہے پہلے نماز پڑھ لیں؟ اس کو پڑھنی ہوگی پڑھے گا، نہیں دیر میں پڑھنی ہوگی دیر میں پڑھے گا، تم کو ملک الموت ہو، پہلے نماز پڑھ لیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آؤ پہلے نماز پڑھ لو، اس کا دل چاہے گا بعد میں پڑھے گا، دل چاہے گا بعد میں پڑھے وہ پڑھے گا، تو زیادہ نہیں کرے دینا چاہیے، خصوصاً کب ماہ رمضان میں۔ ممکن ہے اس پر زیادہ بہتر یہ ہو کہ پہلے کھا لے، بس نماز پڑھنی چاہیے کب کہ جب نماز میں خضوع و خشوع باقی رہے، بھوک کا غلبہ نہ ہو۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے پانی پی، آپ کا دل چاہ رہا ہے پہلے نماز پڑھیں، پڑھیے جا کے نماز، آپ کو مجھ سے کیا تعلق؟ اس وقت مولانا کو زیادہ پیاس لگی ہے کہ بھوک لگی ہے، وہ پیٹ ان کو جلدی کھانے کی وجہ سے ہوگی نہیں ہوگی، میں جانوں، میرا اللہ جانے، میرا دل چاہے گا میں روزہ ابھی کھولوں گا، میرا دل چاہے گا میں روزہ بعد میں کھولوں گا۔ آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ نماز کھول کے نماز پڑھ کے روزہ کھولیں، کب کہ جب نماز میں خضوع و خشوع ہو۔ لیکن اگر ساری توجہ جو ہے کھانے کی جانے میں، تو پہلے کھا لیجیے، صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ یہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں، بعض دفعہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنا کام ہوا ہے سب صحیح تھا شاید۔ نماز جو واجب ہے، اذان واجب نہیں ہے، اقامت واجب نہیں ہے، لہٰذا بچوں کے اوپر زور نہ ڈالا کریں، ان سے کہا کریں صرف مختصر سی چھوٹی سی نماز پڑھ لو، اتنے بجے سے اتنے بجے، یہ 5-6 گھنٹے کے درمیان بس، اس کے بعد تعقیبات پڑھو نہ پڑھو، تسبیح پڑھو نہ پڑھو، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، زیادہ تنگ نہ کریں دین کے نام پہ۔ یہ جو بچوں کو لوگ فجر سے پہلے اٹھا کر فجر کی نماز پڑھا کر کہتے ہیں کہ اب سے 12 پڑھو، یہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ کب
کہ جب تک ان کی خود رغبت نہ ہو. بعض دفعہ ان بچوں کو باغی بنا دیتے ہیں لوگ، وہ کہ صرف نماز پڑھ لو کافی ہے. نماز جو واجب ہے 2 رکعت آپ کو پڑھ کے دکھا دیتے ہیں. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صرف کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے ہوں، تھوڑا سا ایسے کھڑے ہوں. بہتر کیا ہے کہ دونوں پاؤں میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا ہو، لیکن جیسے بھی کھڑے ہو جائیں کافی ہے. یہ ہم پہلے تفصیل بتا چکے. نیت کرنی ہے. نیت زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، ذہن میں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کون سی پڑھ رہا ہوں؟ فجر کی پڑھ رہا ہوں، اپنی پڑھ رہا ہوں، کسی مرحوم کی نہیں پڑھ رہا. یہی نیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ دیا کافی ہے. ہاتھ اٹھانا واجب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. پس ایک اللہ اکبر واجب ہے. پس ہم نے نیت کی اور نیت کے بعد اللہ اکبر، یہ جو ہم نے اللہ اکبر کہا یہ صرف ایک واجب ہے. اس کے بعد 1 عدد سورہ حمد، 1 عدد سورہ، اور اس کے بعد آیا اللہ اکبر واجب ہے. کانوں تک لے جانا واجب ہے نہیں. فرض کریں ہم نے نماز فجر کی نیت کی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس طرح سے لے جانا اور چہرے کی جانب، قبلے کی جانب وہ کانوں تک ہوں، یہ مستحب ہے. باقی جتنے اللہ اکبر ہیں سب مستحب ہیں، لیکن تاکید کرنا چاہیے. بس جو مختصر ترین نماز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نیت کی اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے واجب نماز. اور یہاں پر ہم بتائیں کہ چیزیں چھوڑیں، کیونکہ فرض کریں کسی کا بہت مختصر ٹائم ہو، مثال کے طور پر صبح ہونے والی ہے، 3-4 منٹ بچے ہیں، تو پھر اذان اقامت کہنا اس وقت صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ قضا ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہم نے کیا ہے تو مراد یہ نہیں کہ آپ یہی کریں قنوت چھوڑ دیں، یہ صرف ہم نے بتانے کے لیے کیا ہے. قنوت واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا ہر کسی چیز سے پہلے واجب نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ واجب نہیں ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واخذ واجب نہیں ہے. 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ واجب نہیں ہے. قنوت واجب نہیں ہے. تو یہ صرف اس لیے بتایا ہے کہ بعض دفعہ اگر بچے نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ بابا چھوٹی سی ایک نماز، اس سے زیادہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی، یہ پڑھ لو بس. ہلکے ہلکے خود ان کا دل چاہتا ہے. یہ جو بچوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے وضو کی بھی توجہ دلائی، ٹائم ہو گیا کہ پہلے ایسے پانی لو، تو ایسے انہوں نے بڑی مشکل سے لیا، ایسے ڈالا تو باقی بھی گر گیا. تو یہ بتانا ہوگا کہ نا ہاتھ چہرہ دھونا ہے، چاہے ایسے دھو، چاہے ایسے دھو، چاہے ایسے دھو، جو ہم نے پہلے طریقے بتائیں. عبادت کو آسان سے آسان کریں. یہ کب ہوگا؟ کہ جب پتہ چلے گا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.